السلام علیکم۔ ایک فقیر ہوتا ہے، وہ روزانہ کسی روڈ پر ایک باکس کے اوپر بیٹھتا تھا اور لوگوں سے مانگتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ فقیر نے آدمی سے مانگا۔ اس آدمی نے کہا فقیر کو، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا کچھ بھی دے دو، کچھ بھی چلے گا۔ آدمی نے فقیر کو کہا جس باکس کے اوپر آپ بیٹھے ہو اس میں کیا ہے؟ فقیر نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی نے فقیر کو کہا اس باکس کو کھولو۔ فقیر نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں روزانہ آتا ہوں، اس کے اوپر بیٹھتا ہوں۔ لیکن آدمی کے بار بار کہنے پر فقیر نے وہ باکس کھولا تو کیا دیکھا؟ اس میں خزانہ موجود تھا، سونا، ڈائمنڈ وغیرہ۔ اس سٹوری کا مورل ہے، ہم سب کے اندر ایک انٹیلیجنٹ موجود ہے۔ ہم اپنی اندر کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اس کو کبھی پہچانتے نہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب بزی ہیں باہر کی دنیا میں، اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں سے ایڈوائس مانگتے رہتے ہیں، لوگوں پر بلیم کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خود کے ساتھ بیٹھتے، سوال جواب کرتے تو ہم اپنے آپ کو پہچان جاتے۔ آج بات کروں گی کتاب کی، دا پاور آف ناؤ۔ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے ایکارٹ ٹولے۔ یہ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ موٹیویشنل اسپیکر اور رائٹر ہے۔ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ ہمارا دماغ ایک سروائیول ٹول ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے جس طرح ہمارے دوسرے آرگن کام کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ دل، نظام ہاضمہ وغیرہ۔ ہمارے دماغ کو ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اگر ہم دماغ کو استعمال نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہمیں استعمال کرے گا۔ ہمارے دماغ میں مستقل خیال آتے رہتے ہیں۔ وہ خیال ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو، یا پھر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کے خیال آتے ہیں، مستقبل کے خیال آتے رہتے ہیں۔ سوچتے ہیں جو بھی ہمارے دماغ میں خیال آتے وہ ہم ہیں، حالانکہ وہ ہم نہیں ہیں۔ دماغ صرف ایک آرگن ہے، جس طرح دل وغیرہ ہے، ہم کام آتے ہیں ہمیں، اس طرح دماغ بھی ہمیں کام آتا ہے، ہمیں سروائیول میں ہیلپ کرتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم اپنے خیالوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم اپنے خیالوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں، لسن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے خیالوں کو آبزرو کرو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان کو پہچانو۔ آپ اپنے آپ کو اپنے خیالوں سے الگ کرو، اپنے خیالوں کو دیکھو جس طرح آپ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہو، جس طرح آپ آسمانوں کے بادلوں کو دیکھتے ہو، بغیر ان کو ریجیکٹ کیے، بغیر ان کو جج کیے۔ آپ صرف سوچنے والے نہیں ہیں، آپ سوچوں اور خیالوں کو دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ جب آپ سوچوں اور خیالوں کو آئیڈینٹیفائی کر لو گے تو آپ اپنے انٹیلیجنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرو گے، ٹرو سیلف کو، بیوٹی کو، لو کو، انر پیس کو، اور خود کی پہچان کر پاؤ گے۔ نمبر 2، لیونگ ان دا پریزنٹ۔ 90% ہماری پریشانیوں، ذہنی اذیت اور پین صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماضی اور مستقبل کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری ذہنی سکون برباد کرے۔ اس کتاب میں رائٹر کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے گوتم بدھا کہتے ہیں، "The past is already gone. The future is not yet there. There is only one moment for you to live." ماضی صرف آپ کو اس وقت پریشان کرے گا جب آپ کا فوکس لمحہ موجود پر نہیں ہوگا۔ رائٹر کہتے ہیں اگر آپ لمحہ موجود میں ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی بجائے لمحہ موجود میں رہیں اور اس پر فوکس کریں تو آپ اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتے ہو اور آپ اپنی زندگی میں زیادہ خوش اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ ماضی اور مستقبل پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم ٹائم ٹریولنگ نہیں کر سکتے، ہم ٹائم ٹریول کر کے ماضی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم مستقبل کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم ماضی اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ماضی جو گزر گیا اور مستقبل جو ابھی پتہ نہیں۔ اذیت ہمارے اندر ہے، ماضی اور مستقبل کے خیالوں کی وجہ سے۔ آپ یہ ایٹیٹیوڈ چینج کر سکتے ہیں۔ لمحہ موجود میں رہنے کے لیے آپ ایکٹیو لسنر بنیں، یعنی لوگوں کو سنیں زیادہ، ان کے الفاظ پر غور کریں۔
اور میڈیٹیشن کریں. فوکس آن بریتھنگ اور تھاٹس پہ. اپنے خیالوں کو دیکھیے اور اپنی بریتھنگ پر فوکس. لمحہ موجود میں نہ رہنے کی وجہ اوور تھنکنگ ہے. اس لیے اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے رہتے ہو. اس لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے جس میں میں نے اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کریں اس پر بات کی ہے. تھینک یو.